शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। काफ हा या आइन स्वाद। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की थी जब उन्होंने अपने परवरदिगार को दबी आवाज़ से पुकारा और कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियाँ बुढ़ापे के सबब कमज़ोर हो गई हैं और सर शोला मारने लगा है। और मेरे परवरदिगार, मैं तो इससे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा और मैं अपने बाद अपने भाई बंदों से डरता हूँ और मेरी बीवी बांझ है, तो मुझे अपने पास एक वारिस अता फरमा जो मेरी औलाद याकूब की मीरास का मालिक हो और मेरे परवरदिगार इसको खुश अतवार बनाई हो। ए ज़करिया, हम तुमको एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम याह्या है। इससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। उन्होंने कहा, परवरदिगार, मेरे यहाँ किस तरह लड़का होगा जिस हाल में मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इंतहा को पहुँच चुका हूँ। हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे ये आसान है और मैं पहले तुमको भी पैदा कर चुका हूँ और तुम कुछ चीज़ ना थे। कहा कि परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। फरमाया, निशानी यह है कि तुम सही और सालिम होकर 3 रात दिन लोगों से बात ना कर सकोगे। फिर वो इबादत के हुजरे से निकल कर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा कि सुबह और शाम खुदा को याद करते रहो। ए याशा, हमारी किताब को ज़ोर से पकड़े रहो। और हमने उनको लड़कपन में ही दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफ़क़त और पाकीज़गी दी थी और वो परहेज़गार थे और माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफ़ात पाएंगे और जिस दिन ज़िंदा करके उठाए जाएंगे उन पर सलाम और रहमत है। और किताब कुरान में मरियम का भी मज़कूर करो। जब वो अपने लोगों से अलग होकर मशरिक़ की तरफ चली गईं तो उन्होंने उनकी तरफ से पर्दा कर लिया। इस वक्त हमने उनकी तरफ अपना फ़रिश्ता भेजा तो उनके सामने ठीक आदमी की शक्ल बन गया। मरियम बोली कि अगर तुम परहेज़गार हो तो मैं तुमसे खुदा की पनाह मांगती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ यानी फ़रिश्ता हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुम्हें पाकीज़ा लड़का बख्शूँ। मरियम ने कहा कि मेरे यहाँ लड़का क्यों कर होगा, मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा कि यूं ही होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया कि ये मुझे आसान है और मैं उसी तरीक से पैदा करूँगा ताकि इसको लोगों के लिए अपनी तरफ से निशानी और ज़रिया रहमत और मेहरबानी बनाऊँ। और ये काम मुकर्रर हो चुका है तो वो इस बच्चे के साथ हामला हो गई और उसे लेकर एक दूर जगह चली गई। फिर दर्द ज़े उनको खजूर के तने की तरफ ले आया। कहने लगी कि काश मैं इससे पहले मर चुकती और वो भूली बिसरी हो गई होती। इस वक्त उनके नीचे की जानिब से फरिश्ते ने उनको आवाज़ दी कि गमनाक ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है और खजूर के तने को पकड़ कर अपनी तरफ हिलाओ, तुम पर ताज़ा ताज़ा खजूरें झड़ पड़ेंगी। तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी आदमी को देखो तो कहना कि मैंने खुदा के लिए रोज़े की मन्नत मानी तो आज मैं किसी आदमी से हरगिज़ कलाम नहीं करूँगी। फिर वो इस बच्चे को उठाकर अपनी कौम के लोगों के पास ले आई। वो कहने लगे कि मरियम, ये तूने बुरा काम किया है। ए हारून की बहन, ना तो तेरा बाप ही बदइतवार आदमी था और ना ही तेरी माँ ही बदकार थी। तो मरियम ने इस लड़के की तरफ इशारा किया। वो बोले कि हम इससे के गोद का बच्चा है, क्यों कर बात करें। बच्चे ने कहा कि मैं खुदा का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है और मैं जहाँ हूँ और जिस हाल में हूँ मुझे साहिब बरकत किया है और जब तक ज़िंदा हूँ मुझको नमाज और ज़कात का इरशाद फरमाया है और मुझे अपनी माँ के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है और सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन ज़िंदा करके उठाया जाऊंगा मुझ पर सलाम और रहमत है। ये मरियम के बेटे ईसा हैं और ये सच्ची बात है जिसमें लोग शक करते हैं। खुदा को सज़ावार नहीं कि किसी को बेटा बनाए, वो पाक है। जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो इसको यही कहता है कि हो जा, वो हो जाती है। और बेशक खुदा ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर अहले किताब के फ़िरक़ों ने बाहम इख्तलाफ किया। सो जो लोग काफ़र हुए हैं उनको बड़े दिन यानी क़यामत के रोज़ हाजिर होने से ख़राबी है। वो जिस दिन हमारे सामने आएंगे कैसे सुनने वाले और कैसे देखने वाले होंगे, मगर ज़ालिम आज सरी गुमराही में है। और उनको हसरत और अफसोस के दिन से डराओ जब बात फ़ैसल कर दी जाएगी और ये बात
وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔ اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر ہیں۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ ابا شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان خدا کا نافرمان ہے۔ ابا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو خدا کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگزشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے سلام علیکم کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کے وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے، تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی، اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔ اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے، اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا، اور اپنی مہربانی سے ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو کہ وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے، اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کے اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے۔ پھر ان کے بعد چند نا خلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اس سے کھو دیا، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا، یعنی بہشت جاودانی میں جس کا خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے، وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہیں سنیں گے، ان کے لیے صبح و شام کا کھانا تیار ہوگا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں، یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان کا ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ بھلا تم کو اس کا ہم نام جانتے ہو؟ اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا؟ تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے، اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ کر نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے، اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں، اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا۔ یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے۔ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں کہیں اچھے تھے۔ کہہ دو، جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے خدا اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے، یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، خواہ عذاب اور خواہ قیامت، تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا
برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے، اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں خدا ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا؟ کیا اس نے غیب کی خبر پا لی ہے یا خدا کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں، اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔ اور ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے معجب عزت و مدد ہوں۔ ہرگز نہیں، وہ معبود ان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ ان کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں؟ تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو، اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔ جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے، تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا اور کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے۔ ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا، اور خدا کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ تمام شخص جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو آئیں گے۔ اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک شمار کر رکھا ہے، اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے، خدا ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا۔ اے پیغمبر، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جگرالوں کو ڈر سنا دو، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟